بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه. در بحث قصاص مربوطات به وارد می‌فرماید که اگر کسی رو اکراه کردن بر قتل یک نفر، در اون جرم هست که یحبس الی ان تموت که استناد میکنن به یه روایت. حالا ما بیایم بگیم که در اینجا باب تضاهمه، فعل حرام که قتل نفس غیره، ترک واجب حفظ نفس. در باب تضاهم قاعده تخییره، تخییر که شد میتونه اون رو بکشه، جونش رو حفظ کنه، قصاص نباشه، دیه داشته باشه از باب اینکه خون مسلمان هدر نمیره، در خلاف قول مشهور که بگیم باب تضاهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تضاہم کا مسئلہ وہاں پر ہے جہاں پر اہمیت واضح نہ ہو، کیونکہ یہ جگہ جو ہے تقیہ کا مسئلہ ہے، وہاں تقیہ جہاں پہ خود نہ مارا جائے، وہ دلیل جو کہتی ہے کہ خون میں تقیہ نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر اس شخص کی جو اہمیت جس کی جان جانے کے بعد وہ محض ہے، اون اهمه چون لا تقیید فی الدماء هست. وہ دلیل جو کہتی ہے حفظ نفس واجب ہے اور آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ قتل نہ ہوں. خودتون را نگه دارید تا کشته نشید. اون دلیل گفته اگر وہاں پر وقایت کی بات ہے تو پھر تقیہ نہیں ہے. وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہاں خون کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے قتل نہیں کیا، شما نکشتید، شما خونی خود یہ نظیر نہیں ہے. ایک چیز کسی وجہ سے نزدیک ہے، کسی وجہ سے دور ہے. آپ نے ایک سیلاب آ رہا، آپ نے اپنے گھر کا بچا رہے، جس طرح آپ اپنے آپ کو روکتے، اپنے گھر کو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دشمن دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو قتل کر دے. میدونم اون شما رو میکشه. وہ دلیل جو کہتی ہے کہ حفظ نفس واجب ہے اگر آپ کو کوئی قتل نہ کر دے. تقیہ حفظ نفس تقیہ وہ معنی یہ ہے کہ وہ اہم ہے. وہاں پہ لت تقیہ فی الدماء کی دلیل آ کے یہ کہتی ہے اطلاق لا تقیید فی الدماء چگیری داره؟ یعنی مشکل ثبوتی داره یا مشکل اثباتی؟ مشکل ثبوتی که نداره، اثباتیش هم ظاهر دلیل. ایک ظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تضاہم داریم در تضاہم تخییره، اما ایک تو ایک اہمیت واضح نہ ہو، البتہ ایک جماعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، البتہ اس میں بحث ہے باقاعدہ. مرزا نائینی مثل مرزای نائینی گفتن که اگر احتمال بھی دے دے کسی چیز کی اہمیت کی تو پھر وہ مقدم ہو جائے گی. که دیگه این اولاست. وہی بحث جو وہاں ہے وہی یہاں ہے. از همون لا تقیید فی الدماء یا از لا تقیید فی الدماء استفاده اهمیت این برا میکنیم. جہاں پر یہ مبنا ہے اور اہمیت معلوم نہ ہو وہاں ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے. جہاں اہمیت واضح ہے وہاں ہم اہم کو انجام دیں گے. بله. ما حالا بحث رو برگردیم از این ور. عمده دلیل برای تقلید همون رجوع جاهل به عالمه. بله. خب اینجا وقتی که من تقلید ابتدایی میکنم این رجوع من به عالم هست یا نه؟ بله. ممکنه که بفرمایید که قضایا حمل بر فعلیه میشه، یعنی فعلا حالا من رفتم پیش طبیب یه نسخه نوشت،
یہ بقا ہے، یہ بقا ہے، باقی رہنا ہے. یہ غیر ہے. حالا اگر نرفتن پیشش یک کتابی داره در رابطه با مریضی، رجوع کنم به کتاب طب آیا این ارز کنم خدمت شما که مضمومه؟ این ببینید ہاں ہم وہاں پر اطاعت اور معصیت کے مسئلے میں وہاں پر ہم ہمارے پاس رجوع کرتے ہیں عقلاء کی طرح جو ہمارے پاس دلیل نہ ہو. اور جو مشہور ہے کہ ہمیں بقابر میت جائز نہیں ہے، اس کی وجہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ جاہل کا عالم کی طرف کا رجوع کرنا، جاہل کا عالم کی طرف اس میں جو ہے وہ واجب ہے، کہ اس دلیل سے نہیں کہتے، لیکن وہ اس دلیل سے کہتے ہیں کہ واجب کہ عامہ. اور ہم میں سب سے بڑا اہم جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ شیعہ زندہ افراد کی طرف رجوع کرتے تھے ائمہ کی طرف، اور غیر شیعہ مردہ ائمہ کی پیروی کرتے تھے. دلیل شرعی ہے. نه میخوام عرض کنم سیرہ آ کر اس چیز کو روک رہی ہے. سیرت آ کر ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم جو علماء شیعوں کے درمیان جو سیرت رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیعہ میت کی طرف ابتداءً رجوع نہیں کرتے ہیں. یہ اہل سنت کے لیے تھا. شیعوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ زندہ افراد ائمہ کے پیروکار تھے. سیرہ عقلاء کا لیے مسئلہ نہیں ہے، سیرہ متشرعہ ہمارے لیے دلیل شرعی ہو جائے گا. مثل مسئلہ کہ شیخ یہ کہ میخوام عرض کنم شیخ غروب اور مغرب میں شیخ اسی طرح کہہ رہے ہیں، کیونکہ معروف تھا کہ افطار اور مغرب غروب کے وقت ہے اور چھپنے کی وقت ہے، سورج کے چھپنے کی وجہ سے. روایات پہ ہے سورج کے چھپنے، استتار و قرص بھی ہے، اور مشرقی عمر مشرقیہ کے آنے کے سلسلے میں وہاں پہ ہمارے دلائل ہیں کہ اصل وہ ہے اور افضل تاخیر ہے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فرق ائمہ کے زمانے سے اب تک یہ فرق ہے کہ اول سورج کے ڈوبتے ہی کوئی افطار کر رہا ہے تو یہ کشف کر جاتے تھے، یہ شیعہ نہیں ہے. تو بس سیرہ آ کر اہمیت دیتی تھی اس مسئلے کو. تو یہ طریقیت ہے، جیسے دم دلالی آ کر بحث کو حل کرتی ہے، اچھی بات ہے. معلوم قبول ہے اگر، لیکن ابھی تو ہے یہ. نہیں، قاعدہ الزام کا معنی ہے کہ عامہ ہے، ایک کام کرتے ہیں اور ہم حکم صحیح کے ذریعے سے ایک دوسرا کام کرتے ہیں. ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے جو ان کی مدد کرے. دو موضوع ہیں. وہ اشکال نہیں ہے. ہاں، اگر ہم اس کو مصداق گناہ کے اندر مدد کو اگر مصداق سمجھے تو ہم قبول کر لیں گے. کیا پریشانی ہے؟ اگر لازمہ نہ بھی ہو یا لازمہ ہو بالفرض کہ دلیل جو ہے الزام، قاعدہ الزام کی دلیل ہم سے یہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں کہ ہم ایک کام کریں. خود در قاعده الزام بحثه که چقدر حدودش. نہیں اکثر نہیں ہے. قاعده الزام مخصوص به غیر قاعدہ الزام مخصوص نہیں ہے.
میں اس کے عمل پر ترتیب اثر دے رہا ہوں، نہ کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں. دو الگ الگ موضوع، ہر جگہ تو لازمہ نہیں ہے. اگر ہر جگہ لازمہ ہو جائے، یہی بات ہو جائے، تو پھر تعارض ہے، اور تعارض میں پھر الگ حکم آ جاتا ہے. دیکھیں، موضوع قاعدہ الزام کا یہ ہے کہ عامہ غیر صحیح طلاق دیتے ہیں اور شیعہ اس کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں. تو اس کا کام جو ہے یہ قاعدہ الزام کی وجہ سے ان کے مصادیق میں ہم اگر ہم مان بھی لیں کہ اعانہ بر اسم یعنی گناہ میں اعانت ہے، تب بھی ہم ان قواعد میں اس کو ہٹا لیں گے، کیونکہ یہ عامہ کی بات. لیکن صرف عامہ کی بات نہیں ہے، شیعہ بھی ایک دوسرے کی مدد گناہ میں مدد نہیں کر سکتے، کسی اور کے بھی جائے گناہ میں کسی کی مدد نہیں ہے. میدونم اکثر از اعانه بر اسم یعنی وہ اشکال نہیں ہے. الزام قاعدہ الزام جو اکثر جو اس کے مصادیق ہیں تو وہ اعانہ بر اسم کے مصادیق ہیں، لیکن ہر جگہ اکثر نہیں. یہ اصل عقلائی ہے. یہ مسبب کے مرحلے کے بیات ہیں. مسبب کے مرحلے میں ایک الگ بحث، لیکن اگر حالت سبب کی بات اور عقلی بحث ہو تو ہم اسے یہ اصل ہے، یعنی یہ اصل قاعدہ ہے. لیکن اگر سبب و مسبب میں آ کر بحث ہو جائے اور ہمیں پاس دلیل نہ ہو تو پھر ہم تو بنا عقلا کی بنا پر ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اذا شككنا نعم، اذا شككنا نقول لا خصوصية في زمن المعصوم. ہاں، لیکن اگر شک ہو تو پھر ہاں یقیناً بات آپ کی صحیح ہے. بناء العقلاء في كل القضايا تمام عامہ میں قضایا عامہ میں بالامارة نلغي الشك، الغي احتمال الخلاف. اگر ہم احتمال خلاف دیتے ہوں تو پھر ہم کو دوسری دلیل کی ضرورت پڑے گی. بهذا ما نستدل اختصاص بزمن المعصوم. تو یہ ربط نہیں ہے کہ صرف معصوم کے دور سے ایسا مسئلہ ہو. دیکھیں وجوب صلاۃ جمعہ کے سلسلہ میں في الجواهر في حجارة الحمداني الذين قالوا بوجوب صلاة جمعہ الجمعة عصر غیبت پہ صلاۃ جمعہ کی جو غیبت پہ وجوب کے جو قائل ہیں ان کی دلیل یہی ہے کہ یہ دلیل صرف زمانے معصوم کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے. لیکن روایات خاصہ ہیں کہ ان زمانے معصوم کے لیے حکم کے احکام الگ ہے، بعض میں الگ ہے. في احد الروايات ذكر فضل صلاة الجمعة يوم الخميس. بعض الاصحاب قال يا مولانا نغدو عليك، يعني باكر نجي نصلي، قال لا انما عليك عندكم يعني انتم اللي مبتلين. یعنی یہ عامہ کی بحثوں کی بات ہے، یہ تقیہ کی بحث ہے. هذا صلاة الجمعة تو نماز جمعہ جو زمن المعصوم اللي مو مبسوط اليد، وہ معصوم جو جس کے پاس اختیارات نہیں ہیں اس کے لیے احکام دوسری طرح سے ہو جاتے ہیں. لا فيها الأصل العقلائي عدم الخصوصية، يعني القضية الحقيقية. أما إذا دليل خاص عندنا بالخصوصية فإنه خاص بالمعصوم صلوات الله عليه الذي هو مبسوط اليد،
دیکھیں وہاں وہ معصومین جن کے ہاتھ پہ اختیار تھا، جیسے رسول کے زمانے میں جہاں حکومت ان کے ہاتھ پہ تھی، یا امیر المومنین کا کچھ عرصہ جس میں حکومت ان کے ہاتھ پہ تھی، وہاں احکام الگ ہیں، خصوصاً نماز جمعہ کے سلسلے سے، اور دیگر ائمہ کے زمانے میں احکام الگ ہیں۔ نہیں، چور کے ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں 20 شرطیں ہیں، ہر چیز میں شرائط ہے، اور نماز ظہر واجب ہے لیکن اس میں بہت سی شرطیں ہیں، اب میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ اسی طرح احکام میں 20 شرط میں سے 19 ہوں اور ایک نہ ہو تو پھر حکم واجب، جیسے بالکل تمام حکم کے لیے انسان کا بدن تمام چیزوں کو ضرورت ہے، اس کو انسان کے جسم میں مختلف اعضاء اور جوارے ہیں، 20 کسی سب کا خراب ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک خراب ہو جائے اس کے پورے جسم کو خراب کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا دل بھی خراب ہو، اس کا گردہ بھی خراب ہو، اس کا مثال کے طور پہ لگز بھی خراب ہو، نہیں کسی ایک کا بھی حصہ خراب ہوگا اس کے پورے بدن کو نقصان پہنچائے گا۔ تو واجبات ارتباطی جو احکام عبادات ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ اسی طرح چور کے ہاتھ کاٹنے میں بھی بہت سے شرطیں ہیں کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک شرط جو کہ جیسے کہ اسلام سے کا وجہ جو ہے، اسلام کا چہرہ پورا نہ جائے دنیا کے سامنے، جو پیغمبر کی روایت میں بھی ہے کہ لولا انی اکرہ کی روایت پیغمبر سے کئی جگہ پر ہے۔ اگر دلیل آ جائے تو پھر یہ اس کا افساد نہیں کہتے اس کو، وقتی که زمین صلاح هست توش شما افساد نکنید، لا تفسدو کے معنی یہ نا کہ جب زمین میں صلاح ہے، ہر طرف اچھائی ہے تو وہاں فساد نہ کرو۔ لیکن جہاں پر زمین پر پہلے سے فساد ہو وہاں پر پھر دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ شرائط ہے جو اسلام کے احکام میں ہے۔ بعضی گفتن صاحب حدایق فرموده، بله بله بله، اما خب غالبا قبول نکرده۔ بعض نے کہا ہے، صاحب ہدایہ نے بھی کہا ہے یہ بات مسئلہ، صاحب حدایق فرموده شاید، لیکن غالباً علماء نے اس کو قبول نہیں کیا کہ عدالت مرجع تقلید صاحب ہدایہ اور ایک اور دو لوگوں نے شاید کہا ہو قاضی، عدالت قاضی اشد از عدالت مراتب دیگه، کہ مرجع تقلید کی عدالت شدید تر ہے مثلا قاضی سے، اور قاضی کی شدید تر ہے احکام جماعت سے، شجاعتی کی شجاعتر از فلان شجاع، جیسے کرم ہے، کوئی کریم ہے کوئی اس سے زیادہ کریم تر ہے، کوئی شجاع ہے کوئی اشجاع ہے۔ تو لیکن مشہور یہ ہے کہ جو دلائل کے سے استفادہ بھی ہوتا ہے اور جو ہم تک پہنچی یہ باتیں کہ عدالت کل روایات جو ہیں ان کو اگر دیکھیں تقریباً 40 جلدوں میں 40 روایت سے زیادہ، اور پھر بحث ہے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس پہ فقہاء نے باقاعدہ بحث کی ہے۔ هذا محل خلاف مذكور، هذا المرحوم في العروة مو موجودة هاي المسألة ظاهرا، یہ محل اختلافی ہے، عروہ میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے، لیکن ثواب تقلید میں عروہ میں جو حاشیہ اور الفقہ میں جو ہے بیان کیے میرے بھائی مرحوم نے، اس مسئلے کو بہت سے لوگوں نے، بعض نے کہا ہے جائز نہیں ہے، بعض نے کہا ہے جائز۔ اگر جو فتویٰ دے اور فقیہ جامع شرائط ہے تو وہ اس کو حجت سمجھ کے بیان کرے تو اس کے اوپر عمل کرے، اپنے لیے عمل کرے۔
لیکن جس کے پاس اس کے خلاف حجت نہ ہو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس حجت نہ ہو اس کے خلاف تو اس کو عمل کر سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں لا یجوز تو پھر ہاں صحیح ہے۔ اگر وہ کہے کہ مبنا یہ کہتا ہو کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سے تفحص کرے ہر مسئلے میں تو ہم اس کو مان لیں گے، لیکن اس مورد میں جائز نہیں ہے سوال، یعنی واجب نہیں ہے سوال کرنا۔ باب طہارت اور نکاح اور ایک مسئلہ جس پہ خاص میں حکم ہے ہمارے پاس پہلے سے کہ اس میں تحقیق ضروری نہیں۔ یعنی اگر یہ ہفته بعد شد نه این اثر غسل چقدر هست محل خلاف، یعنی اگر ایک ہفتہ بعد ہو گیا نہیں، اس اثر غسل کہاں کب تک ہے اس کو بھی اختلاف ہے، صرف اس خصوص پہ نہیں کلن کہ حد قتل تک کی بات ہے کہ اصل غسل اسی دن کے لیے ہے جس دن اس کو مثلا اعدام ہونا ہے۔ یہ ویسے احرام اور غسل زیارت، نماز حاجت کتنی مدت ہے؟ بعض کہتے 24 گھنٹے، بعض کہتے صبح سے شام، بعض کہتے شام سے صبح تک۔ ظاہر یہ کہ ایک دن سے زیادہ کی اس کی مدت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو لوگ قائل ہوئے وہ ایک دن سے زیادہ مثلا ایک دن کے قائل ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضروری کہ اسی وقت غسل کرے، اگر اسی وقت غسل نہیں کیا ہے یعنی اگر 24 گھنٹے زیادہ گزر گئے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ غسل کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کو پھانسی کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے لیے ہے کہ خود سے غسل کرے پھانسی سے پہلے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو غسل جنابت کے کرد تا حدث اکبر دوباره حاصل نشه این دلیلی نداره۔ وہاں جو اس نے غسل جنابت جو کیا تب تک حدث اکبر نہ، تو اس کو دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ غسل کرے، وہ واجب۔ جیسے وضو کرے کوئی کہ صبح کی اگر دوبارہ وضو نہ ٹوٹے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ صبح کی نماز سے لے کے ایک شخص نے مجھے بتایا نماز صبح اس نے ایک وضو سے کی، اسی وضو سے اس نے نماز مغرب عشاء پڑھی، ہو سکتا ہے یہ۔ تو غسل میں بھی یہی احکام ہے۔ طی کردن معنیش اینه که همیشه برای خدا پیسے نیست۔ لینا، پیسے لے لینا یا پیسے کی قیمت طے کر دینا اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ہمیشہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ قربت اللہ نہیں ہے۔ جیسے حج، امام صادق علیہ السلام ایک جنازے کے پاس گئے، اسماعیل کے پاس گئے کہ کسی کو پیسے دیے کہ میرے بیٹے اسماعیل کی جگہ پہ حج کرو، کیا یہ حج قربت اللہ نہیں ہے اگر اسے پیسے لیے حج کرنے کا؟ اس کو کہتے ہیں داعی علی الداعی، ایک عمل کے لیے ایک اور چیز کہنا۔ وہ جو نماز استجاری پڑھتے ہیں یا روزہ استجاری رکھتے ہیں یا حج استجاری کرتے ہیں کرائے پیسے لے کے، تو کیا قربت اللہ نہیں ہے؟ نہیں، قربت اللہ ہے۔ بله درست، از این جهت صحیح ہے، اس جہت سے فرق کر دیں۔
هست یا نیست فرق نمیکنه. ہاں لیکن قربت اللہ ہے یا نہیں ہے اس پہ ایک الگ بحث ہے. چاہے سب اللہ کی بات ہے، روزہ بھی، حج بھی. ہاں ہمیں اسے فهم عدم خصوصیت، چه خصوصیت داره حج؟ اگر منافیه با قصد قربت ہے یہی مسئلہ ہے کہ یہ قصد قربت کا اگر مسئلہ آ جائے کوئی الگ خصوصیت ہے. اگر حج صحیح ہے تو نماز و روزہ بھی صحیح ہے پیسے لے کر، اگر مثال کے طور پہ کوئی جارے سے لے کے کرتا ہے. یہی مسئلہ ہے، فعل امام حجت ہے ہمارے لیے. یعنی منافات نداره با قصد قربت. پس در نماز قصد قربت کے ساتھ کوئی اس کے اندر منافات نہیں ہے تو نماز و روزے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر کوئی الگ سے ہمارے پاس دلیل نہ ہے. لا انا اعتقد بعدم الالزام مطلقا الا ما خرج في باب ہر چیز الاجماع اجماع ہے، تصالب ہے اس کے اوپر. حتى على كل اذا المستفاد. دیکھیں اگر کوئی فقیہ کسی روایت کو دیکھتا ہے، اگر وہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت جو ہے اس کے صدر اس پہ عمل نہیں ہوا ہے اور دوسرے پہ ایک ہوا ہے تو دوسرے پہ عمل نہیں ہوا ہے، لیکن اگر مضمون ایک ہے تو فائدہ نہیں ہے. اگر ایک مضمون میں دو روایتیں ہیں اور دونوں مخالف ہیں ایک دوسرے کی تو پھر فائدہ نہیں ہے، دونوں پہ عمل نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر دونوں ایک ہی جیسے مضمون رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کے مخالف ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. بنابر وجوب، یعنی بنابر وجوب، اگر ہم بنا رکھیں واجب ہونے کی تقسیم پر تب ہم اس بات کو قبول کر سکتے ہیں. کیا ضروری ہے؟ وکالت کے جو عموم ہے اس میں کیا پریشانی؟ یہ تعلیق نہیں ہے، الگ سے کوئی علق نہیں ہے. کسی نے آپ کو وکیل بنایا ہے کہ ابھی سے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے بیٹے سے کہے یا وکیل سے کہے کہ جو کچھ میرے پاس آئے کہ جو کچھ مجھے ملے آپ سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں. یہ وکالت پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ اس پہ کوئی کچھ بھی نہ ہو، ضروری نہیں ہے اس پہ ابھی کچھ نہ ہو. وصیت کر سکتے، مطلب وکالت دے سکتا ہے. کیا تعلیق ہر جگہ باطل نہیں؟ ہر جگہ تو باطل نہیں. تعلیق در استصحاب باطل ہے، ہمیں ہر جگہ تو باطل نہیں. وقتی کہ ادلہ اگر وکالت کے جو دلائل ہمارے پاس ہیں وہ مطلق دلائل ہیں. کیا نکاح میں ممکن نہیں ہے تعلیق؟ مثلا کوئی کسی سے کہ کہ کہیں اگر اچھی لڑکی ملے تو میرے لیے اس سے عقد کر دینا کسی لڑکی کے لیے. ابھی ہے نہیں وہ کوئی، اس کو اجازت دے رہے. وکالت کا مطلق ہونا اس کو کوئی لے لے گا، حرج نہیں ہے اس میں کوئی. اس کو کہتے ہیں وکالت معلق. بس یہ کہ انشاء وکالت جو وہ معلق نہ ہو، اگر لیکن اگر وہ صحیح ہو تو جو وکیل بنایا گیا ہے وہ جس چیز کا وکیل بنایا گیا اس کا وجود ہونا ضروری نہیں ہے. وکالت میں کوئی حرج نہیں، حتی طلاق میں. کیا اشکال ہے؟ کس دلیل؟ ایک کوئی شخص اپنے بیوی کو وکالت طلاق، اگر فلاں کام ہو جائے
कि तुम्हें इजाजत है मुझसे तलाक ले लो। बिल्कुल हत्ता यकीन पे हुसूल ना हो। مثلا मिना वकालत की जो मुतलक दलील है उसको हल कर देगी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व إن بكى الإحسان بدمعه وشكى الجميع أنت عنوان الكمال